أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام سے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں تفصیلاً عرض کی گئی تھی، اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم الحرام اور اس کے اندر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کروں گا۔
اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا یہ محرم الحرام کی اتنی عظمت اور فضیلت کیوں ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی تھی 10ویں سپارے میں سورۃ التوبہ کی۔ تو ان میں فرمائے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ماہ محرم کی اس قدر عظمت کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ محرم کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے طرف نسبت فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی طرف نسبت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس ماہ محرم کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں جو ہمارے اندر غلطیاں یا جو مغالطہ، جس مغالطہ کے اندر ہم پڑے ہوئے تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تھے، اس لیے ماہ محرم الحرام کو یہ عظمت اور فضیلت ملی ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال جب ہو رہا تھا، اس وقت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال کچھ ماہ تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رحلت فرمانے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جاتے ہیں۔ وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس ماہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی کوئی عظمت اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو وہ منا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ سارے واقعات شہادت حسین سے پہلے ہیں، یہ سارے واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ محرم کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا اس ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی یوم عاشورہ کا دن تھا،
حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، یوم عاشورہ کا دن تھا، اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کی کشتی خطرناک قسم کی طوفان سے محفوظ اور بچ کر وادی جودی، جبل جودی پہ جو آ کے رکی، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے جو نجات عطا فرمائی، عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا اور ان کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات کا وقوع یوم عاشورہ کے دن ہوا، اور شہادت حسین تو اس کے کئی سالوں بعد، کئی صدی بعد۔ اب ہمارا ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو یہ عظمت اور فضیلت ملی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، محرم الحرام کے مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ کو شہادت حسین کا واقعہ پیش آنے کی وجہ سے ان کی شہادت کو 4 چند لگ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال جمعے والے دن ہوا، تو ماہ جمعہ کے دن انتقال ہونے کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی محرم الحرام کے مہینے میں اور پھر یوم عاشورہ کے دن، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا، گویا کہ ان کی شہادت کو 4 چند لگنا ہے اور ان کی شہادت کو اعلیٰ مقام ملنا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ہم لوگ ہیں لکیر کے فقیر۔ ہم لوگ کیا ہے؟ لکیر کے فقیر۔ ایک جیلر نے قیدی سے پوچھا، ہاں بھائی آج تمہارے لیے کھانے میں کیا پکایا جائے؟ قیدی نے کہا، سر میں تو گھر پہ روزانہ مرغی کا گوشت کھاتا تھا، لہذا جیل کے اندر بھی میرے لیے مرغی کا گوشت پکایا جائے۔ آرڈر دے دیا کہ بھائی اس کے لیے مرغی کا گوشت پکاؤ۔ پھر اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اگر تم روزانہ گھر میں مرغی کا گوشت کھاتے تھے تو یہ بتاؤ مرغی کے اندر کون سی چیز زیادہ مزیدار ہے، کون سی چیز زیادہ لذت والی ہے؟ اس نے جواب دیا، مرغی کی جو کھال ہوتی ہے بہت زیادہ مزیدار ہے۔ جیلر نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد اگلے قیدی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے لیے کیا پکایا جائے؟ اس نے کہا سر میرے لیے بکری کا گوشت پکایا جائے۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں تو گھر میں روزانہ بکری کا بھونا ہوا گوشت کھاتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر روزانہ بکری کا گوشت پکتا تھا۔ اس کے لیے آرڈر دے دیا کہ میں اس کے لیے بکری کا گوشت پکایا جائے۔ پھر اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ بکری کے اندر کون سی چیز زیادہ مزیدار والی ہے، کون سی چیز زیادہ لذت والی ہے؟ تو اس نے بولا بکری کی کھال۔ کیا بولا؟ بکری کی کھال۔ اب آپ بتائیں بکری کی کھال کوئی کھاتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو جواب دیا کہ میں مرغی کی کھال زیادہ مزے کی ہوتی، وہ بھی لکیر کا فقیر بن کر اس کے جواب کی طرح اس نے جواب کیا دیا، میں کیا بولا کہ بکری کی کھال زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے نا لکیر کے فقیر ہیں، ہم لوگ بھی لکیر کے فقیر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، میں جس میں ہوں، جس طریقے پر ہوں، جس مذہب کی شریعت پر ہوں، اور میرے اصحاب جس مذہب اور شریعت پر ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسانیت کے لیے اگر کوئی مقام اونچا ہے تو سب سے بڑا اونچا مقام نبوت کا ہے۔ کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، سورۃ النساء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ ایسے لوگوں پر انعام عطا فرماتے ہیں۔ کون لوگ؟ من النبیین، سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ جو سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ نبوت کا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی وہ بنتا ہے اللہ جس کو بناتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی لوگوں میں سے انبیاء کو منتخب فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور پھر ہم اور آپ اوروں کی غیروں کی تقلید کرتے ہوئے جس طریقے سے وہ لوگ وہ طبقہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ لوگ وہ طبقہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب علیہ السلام کا جو علیہ السلام کی جو اصطلاح ہے، یہ جو دعائیہ جملہ ہے، اصطلاح ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ باپ کا مقام بیٹے کو نہیں، بیٹے کا مقام باپ کو نہیں دیا جائے گا۔ باپ کا مقام دادا کو نہیں، دادا کا مقام باپ کو نہیں۔ جو مقام دادا کا ہے وہ باپ کا نہیں، جو مقام باپ کا ہے وہ دادا کا نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کی اصطلاح مختص ہے، اور وہ لوگ وہ طبقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام بھی ساتھ لگاتے ہیں، علی بھی ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام، ان کے نزدیک امامت نبوت سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک نبوت سے زیادہ امامت کی اہمیت ہے، امامت کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ اور جب کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، نواسہ رسول مانتے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار مانتے ہیں۔ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آئے اور آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا، صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، فرمایا کہ آپ نے ان کو دیکھا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور دیکھا میں نے۔ فرمایا کہ یہ ایسا فرشتہ ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو میرے پاس نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو میرے پاس نبوت ملنے کے بعد، یہ وہ فرشتہ ہے جو میرے پاس نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہ مجھے بتا کر گئے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے ان کی اہمیت اور عظمت کا۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں سارے صحابہ ہمارے ہیں، سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ یہ سارے صحابہ ہمارے ہیں۔ ہم کسی ایک کے ساتھ، آگے بات سمجھ جائیے۔ تو میرے بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے امامت کا مقام ہمارے نزدیک نبوت سے نیچے ہے، نبوت سے نیچے ہے، اور ان کا عقیدہ، اس طبقے کا عقیدہ امامت کا مقام نبوت سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ اللہ نے تو فرمایا سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبوت کا ہے، پھر اس کے بعد صدیقین کا ہے، پھر اس کے بعد شہداء کا ہے، پھر اس کے بعد صالحین کا ہے، پھر اس کے بعد ولایت کا ہے، امامت کا ہے۔ تو ہم اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی پیروی کرتے ہوئے، نقیر کا فقیر بنتے ہوئے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو گویا صحابیت کا مقام ہے نبوت کے بعد۔ صحابیت کا مقام کس کے بعد ہے؟ نبوت کے بعد۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کہہ کر ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، ان کی شان ہم گٹھا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے۔ تو یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، اور علیہ السلام یہ ہماری دوسری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ان کی پیروی کرتے ہوئے لکیر کا فقیر بن کر۔ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہنا ہے۔ علیہ السلام کی اصطلاح انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو محرم الحرام کی جو عظمت اور فضیلت ہے، میں نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی بہت ان کی سیرت پہ بات ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسد الغابہ جو کتاب ہے تاریخ کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی 5 شعبان سن 4 ہجری میں۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کے پاس آپ کو لایا گیا۔ آپ نے جو ہے ان کی تحنیک سمجھتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے کوئی کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر ان کے تالو میں لگا دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اذان اور اقامت بھی کہی، اور پھر اس کے بعد مزید برکت کو بڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ کے اندر انگلی سے لگایا اور گھمایا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال کچھ ماہ تھی، لیکن اس کم عمری کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے وہ فیض حاصل کیا ہم آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس عمر کے اندر بھی نبی علیہ السلام سے 8 احادیث روایت کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 روایات میں سے ان 8 احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ یہ کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنی، جو فضول لہو لعب چیزیں ہیں ان کو انسان ترک کرتے کہ انسان کی خوبیوں میں سے ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کی، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہو، آپ علیہ السلام کی جسم اطہر کی کیفیت معلوم کرنی ہو تو فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں۔ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حصہ مشابہت رکھتا تھا، اور پھر سینے سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان حضرات کا کیا مقام تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت حسن حسین سے بغض رکھتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ان دونوں حضرات حسنین سے اس قدر محبت کو دیکھ کر، اس والہانہ محبت کو دیکھ کر سارے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے اربع حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،
بے حد نبی ان دونوں حضرات سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے، اور پھر اس ماہ محرم کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، ایک وجہ میں نے بتائی تھی کہ اس ماہ محرم الحرام کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ نحوست کا مہینہ۔ اور پھر اس کی وجہ کیا بتلائی گئی کہ یہ نحوست کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ العیاذ باللہ، شہادت نحوست والی چیز ہو گئی۔ شہادت دیکھیں نا بھائی، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بے اس مہینے میں شادی بیاہ کی تقریب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس مہینے میں شادی بیاہ کی تقریب ہو گئی تو پھر یہ کہ ناکامی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اللہ کو محبوب طبقہ اللہ کے نزدیک نبوت کا ہے، انبیاء کرام کا ہے، صدیقین کا ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کا ہے۔ اور ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نواسے رسول شہید ہوئے، نواسے رسول شہید ہوئے، اس لیے شہادت کو ہم نحوست کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ شہادت کا جو مقام انبیاء کرام کے بعد، صدیقین کے بعد جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ شہادت کا ہے۔ کس کا ہے؟ شہادت کا ہے۔ اور یہاں ہم اس کو نحوست والی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری عقل صحیح ٹھکانے پہ نہیں ہے، ہماری عقل صحیح ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی جو فرامین ہے، ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شہداء اللہ کے ہاں نزدیک زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا احساس تمہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، شہادت نحوست والی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت بہت اعلیٰ چیز ہے، شہادت بہت اعلیٰ مقام کا نام ہے، شہادت بہت اعلیٰ اور ارفع مقام کا نام ہے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم جو ہے تقریبات اور شادی بیاہ اور پروگرام اس لیے نہیں کرتے ہیں، یہ بھائی غم کا مہینہ ہے۔ کس کا غم بھائی؟ کاہے کا غم؟ فرمایا کہ نواسے رسول شہید ہوئے نا، تو اس کا ہم غم مناتے ہیں۔ ہم جب قرآن حدیث کی طرف جب اپنی نظریں دوڑاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی کے ہاں اگر انتقال ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، تو وہاں پہ 3 دن سے زیادہ سود منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ سود منانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ البتہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ عورت جو بیوہ ہو گئی اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوا، 1 صدی نہیں 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہے میرے بھائیوں۔ اب بھی کاہے لیے کہ ہم غم منائیں، اب بھی ہم کاہے کے لیے نوحہ کریں، بین کریں اور ماتم کریں، اور پھر اپنے رخساروں کو پیٹیں، گریبان کو پھاڑیں، بالوں کو بکھیر دے۔ یہ ان ساری چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہتے جو اپنے رخساروں کو پیٹے، مارے اور گریبان کو پھاڑے، یہ ہمارا شعار نہیں، ان کا شمار ہم لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ نوحہ کرنا، بیل کرنا، ماتم کرنا، مرثیہ خوانی کرنا،
اور اس طریقے سے لوہا سننا، یہ سب کے سب حرام، یہ سب کے سب حرام، یہ سب کے سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، میدان کربلا کے اندر کوئی بھی شخص ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ ہر کوئی سمجھتے تھے کہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول کے اوپر کیسے ہم تلوار اٹھائیں، لیکن بدبخت شمر دل جوشن، بدبخت شمر دل جوشن سبائی، اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا، اور ایک بدبخت اس نے جو ہے آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، اور جب نیزہ دوبارہ نکالا، نیزہ مارنے کے جب نیزہ نکالنے لگا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دریائے فرات کے کنارے پہ گئے پانی پینے کے لیے یا پانی منگایا گیا، تو فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پینے نہیں دیا گیا، اور تیر ماری گئی آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بددعا کی تھی، اے اللہ نواسہ رسول اور فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ کا بیٹا علی کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان میں سے ہر ایک کو چن 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 کے قتل کر دے۔ چنانچہ شمر ذلجوشن کے بارے میں آتا ہے، اس کی لاش کو قتل کر کے، اس کی لاش کو ٹکڑے کر کے جو ہے کتوں کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں بددعا کی فرماتا کہ اس دنیا کے اندر سب کو سزا ملی، جس نے پانی پینے سے روکا تھا، کہتے ہیں اس کو ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاس کی بیماری دی کہ سارا سمندر پی جاتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ بات آئی نہیں سمجھ میں؟ اب ذرا کان کھول کے ذرا اپنے کانوں کو کھڑا کریں۔ مجھے لگتا ہے اسی بددعا کا اثر ہے، آپ بھی جو ہم روڈ کے اندر سرے راہ جو اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لگتا ہے اسی بددعا کا اثر ہے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واقعتاً تاریخ کے اندر اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا ہے جو میدان کربلا کے اندر واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پر جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، آخر غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، غزوہ موتا کے اندر، غزوہ بنی المصطلق کے اندر، یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ان تمام شہداء کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہمیں کیا سبق دے کر گئے، ہمارے لیے کیا عبرت چھوڑ کر گئے؟ کبھی ہمیں شیطان نے اس بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ماداری سمجھ لیں، ان شہداء کی روحیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، ہمارے نام پر سبیلے لگانے والوں، سبیلے بنانے والوں، ہمارے نام پر چندہ کر کے حلیم پکانے والوں، اور اس طریقے سے روڈوں پر سرعام رزق کی ناقدری کرنے والوں، کبھی سوچا ہے تم نے ہم نے جو اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ کس لیے پیش کیا تھا؟ تو اسی لیے کہ ہم نے اپنی ہر چیز کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ہمیں بھی ان کی جو شہادت کے جو واقعات ہیں، ان صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دنیا کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اللہ کے حکم کے آگے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی قیمتی ہو، اللہ کے حکم کے آگے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی سبق ہمیں ان شہداء، یہ ہمیں شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ اس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اور بہت سارے جو ہے طرح طرح کی واہیات پائی جاتی ہے، مراسم پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں لوگ حلیم بھی بناتے ہیں،
سبیلے بھی لگاتے ہیں. سبیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہاں کوئی وہ مٹکا وغیرہ رکھ کے لوگوں کو پانی پلاتے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پانی نہیں پلایا گیا، انہوں نے اگر پانی نہیں پیا، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اعمال ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخصیت کی اس کا جو اگر دن منانا ہے تو دن منانے کے بجائے اس کے جو اعمال ہیں، انہیں نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کی پیروی کی جائے، ان کے اعمال کی اقتدا ہو، ان کے اعمال کی پیروی ہو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر چندہ کر کے سبیلے لگوانا، حلیم بنوانا، میرے بھائیو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دور دور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت عشق کا کوئی راستہ، کوئی تعلق استوار نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر جو ہے جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں، لوہا وغیرہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر لوہا کی کیسٹیں لگاتے ہیں لا علمی میں. ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو شرکیہ باتیں ہیں، جو گناہ کا ذریعہ ہے. تو اس قسم کی کیسٹوں سے اعتراض کرنا چاہیے. اور حتیٰ کہ اگر کوئی یہ شیعہ حضرات اگر ہمیں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ کھانا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا کیسا؟ بھائی وہ ہماری ماؤں کو گالی دے، صحابہ کرام کو گالی دے، پھر پوچھتے ہو کہ ان کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ کوئی ہماری جسمانی ماں کو اگر گالی دے دے، کوئی اگر ہماری جسمانی ماں کو گالی دے دے تو ہم اس کو مارنے کے لیے، اس کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں. اور وہ ساری امہات المؤمنین ہماری روحانی مائیں ہیں، ان کو گالیاں دے، صحابہ کرام کو گالیاں دے، حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دے، حضرت عمر کو گالی دے، اور پھر ہم کہیں گے ان کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ عقل صحیح ٹھکانے پہ نہیں ہے ہماری. کل ہمارے یہاں 14 اگست بھی ہے. کیا ہے؟ 14 اگست. 14 اگست کو کیا ہوا؟ 1947 14 اگست کو کہتے ہیں پاکستان کو آزادی ملی. اس ملک کا نام کیا ہے؟ بولے نا بھائی. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جشن آزادی بھی اسلامی طرز پر ہونی چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسا گاڑی میں اندر انڈین گانے بج رہے، اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا؟ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، ڈرتے کہ وہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ جو ہمارے نوجوان ہے، غیروں کی 100% مکمل طور پر تقلید کر رہے ہیں. اور کیا دے رہے؟ عاشق رسول ہے. نام کیا دے رہے؟ عاشق رسول ہے. پاکستان کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہیں. اور میرے بھائیو، پاکستان بنانے کے لیے جن حضرات نے قربانیاں دی ہیں، ان کا منشور کیا تھا؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس پروگرام کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا، قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو. تو بہرحال جشن آزادی ہو، اسلامی طرز پر ہو، اسلامی طرز پر ہو. اپنے بچوں کو بڑے فخری انداز میں پیسے نکال کے لاؤ، بیٹا جاؤ باجا خرید لو، اور باجا بجاتے ہیں بچے. کون سی جشن آزادی منا رہے بھائی؟ ہم کون سی جشن آزادی منا رہے ہیں؟ گانے بجا کر، ون ویلنگ کرتے ہوئے اور خرافات کرتے ہوئے کون سی جشن آزادی منا رہے بھائی؟ جشن آزادی بتاؤ. قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ اسلامی ملک کی جشن آزادی کیسے ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم، 18واں سپارہ 17واں سپارہ سورۃ الحج. الذین ان مکناہم فی الارض، ہم اگر زمین میں کسی کو اقتدار دیں، کسی کو آزادی دیں، کسی کو حکومت ہم عطا کریں، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں، باجا بجانا، من ملنگ کرنا، اور گاڑی کے اندر انڈین گانے ہو، اوپر سے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور
ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جتنی بھی بدعات اور رسومات پائی جاتی، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، کالے کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں نہ پہنے آپ۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، مدینے کے یہودیوں سے، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ کیا کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ظلم نجات عطا فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم سے زیادہ تو ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پکا اور مضبوط ہے۔ تم جتنا تعلق نہیں رکھتے ہو موسیٰ علیہ السلام سے، اتنا پکا اور گہرا تعلق ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ اب روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے، ایک دین کا حصہ ہے، اس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا اور فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، کہ 10 کے ساتھ 9 ملاؤ گے یا 10 کے ساتھ 11 ملاؤ گے، ایک روزہ نہ رکھو۔ اگر ایک روزہ رکھو گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا، وضع میں تو ہو تم نصارا۔ وضع قطع، ہمارا جو وضع قطع ہے، کبھی کسی انگریز کو دیکھا شلوار قمیض پہنتے ہوئے؟ دیکھا ہے کسی انگریز کو؟ دیکھا شلوار قمیض پہنتے ہوئے؟ اور ہم پہن کے بڑا اپنے آپ کو بڑا جنٹلمین سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جنٹلمین سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی انگریز کو دیکھا اردو بولتے ہوئے، عربی بولتے ہوئے؟ ہم انگریزی بولنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشرق والے ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ انگریز، یورپ کے انگریز بھی سن کر حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار اہل زبان ہے، یہ کیسے انگریزی بول رہی ہے۔ تو وضع میں تو تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو تو نصارا اور تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ انگریزی بولنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اتنا سا بچہ ہے اے بی سی ڈی ابھی فرفر سنا رہا ہے، فرفر سنا رہا ہے۔ بیٹا پہلے کلمہ سنا، اب نہیں آتا میرے کو۔ ہم نے کب بولا انگریزی پڑھاؤ، انگریزی تعلیم خوب سیکھو، ٹیکنالوجی کے اندر اپنے بچوں کے اندر مہارت پیدا کرو، لیکن پہلے اپنے بچوں کو اسلامی اور مشرقی تو بناؤ بھائی۔ جو اسلامی ہمارے جو ورثہ ہے، پہلے ہم ان چیزوں کو حاصل کریں نا، اس کے بعد ہم پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق